السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محفل تذکیر میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الواقعہ کی تیسری نشست ہے، جس میں آیت نمبر 27 سے آگے تک آیتوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس سے پیشتر ہم سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تفسیر مکمل کر چکے ہیں، اور یہ تمام 27 ایپیسوڈ اس وقت حکمہ ٹی وی کے پلے لسٹ میں موجود ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک نہیں سنا ہے ان لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ دونوں سورے بہت اہم سورے ہیں، سورۃ الرحمن اور سورہ یاسین، اس کو آپ ضرور سن لیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کی نشست جو سورۃ الواقعہ کی ہے، جس میں ہم 26 آیتیں اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، آج ہم 27ویں آیت سے شروع کریں گے، جس میں اصحاب الیمین کا ذکر ہے، اور اصحاب الیمین کے بعد میں جہنمیوں کا ذکر ہے۔ تو مولانا سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ان آیات کی تلاوت کریں، اور پھر میں ان کی ترجمانی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بغیر کانٹوں والی بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں میں ہوں گے، اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنائیں گے، دوشیزہ بنائیں گے، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی اور عمر میں ہمسن۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، اصحاب الیمین کے لیے ہے۔ وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی ایک کثیر تعداد میں ہوں گے۔ مولانا سورۃ الواقعہ میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا، 3 گروہوں کا ذکر کیا کہ قیامت کے روز جو ہے پورے انسانی گروہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس میں سابقون رہیں گے، جو سب سے زیادہ مقرب رہیں گے، اور ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا جائے گا، ان کی جنت کی کیا کیفیات ہوں گی۔ میرے خیال سے آیت نمبر 26 تک اس کا سلسلہ چلا۔ اب اس کے بعد میں جو ہے اصحاب الیمین کا ذکر آ رہا ہے، تو اصحاب الیمین کے بارے میں آپ تو اصحاب صاحب یا صحابن کی میننگ ساتھ لگنا، ساتھ رہنے کو، جو ہمیشہ ساتھ رہنے والے ہیں اس کو صاحب کہتے ہیں۔ اردو میں صاحب دوست کو بھی کہتے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے صحابہ کو بھی تقریباً یہی روٹ ورڈ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہتے تھے۔ اور اصحاب اور صاحب کی میننگ والا کے بھی ہے، تو یہاں پر مراد ہے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے۔
تو دائیں ہاتھ والے سے مراد کئی مراد لوگوں نے لیے، لیکن زیادہ بہتر جو ہے وہ لوگ مراد ہیں جن کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ عرش کے داہنے سائڈ ہوں گے، حالانکہ بعض لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا کہ داہنے سائڈ، عرش کے داہنے سائڈ ہوں گے تو بائیں سائڈ اگر ان کو مانتے ہیں تو عرش کے دائیں اور بائیں دونوں طرف جو ہے سکون ہی رہے گا۔ سکون، جی جی۔ تو اس لیے اصحاب الیمین سے مراد وہ افراد ہیں جن کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں۔ اور اس بات کا بارہا قرآن مجید میں تذکرہ ہوا ہے کہ لوگوں کے نام اعمال دیے جائیں گے، نیک لوگوں کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جو جہنمی ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو میرے خیال سے اس میں زیادہ غور و فکر کرنے کی، دور کی کوڑی لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ اس کی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ جنتیوں میں دو جماعتیں ہوں گی۔ ہم اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے، مطلب یہ ایک بہت ہی بھونڈی تشبیہ ہے، لیکن لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ ہوٹلوں میں بھی بہت طرح کے اور بہت قسمیں کی اور کلاسز کی ہوٹلیں ہوتی ہیں جی۔ کوئی 3 سٹار ہوتی ہے، کوئی 4 سٹار ہوتی ہے، کوئی 5 سٹار ہوتی ہے، اور اب تو 7 سٹار ہوٹلوں کا بھی تصور آیا ہے، اور دنیا میں 7 سٹار ہوٹلیں بھی ہوتی ہیں، اور اس سے اونچی تر بھی ہوٹلیں دنیا میں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب بندے ہوں گے، جن کا نام لے کر جن کا سابقون کہا گیا ہے، ان کی جنت کا معیار کچھ اور ہوگا، اور جس کا ذکر جو ہے وہ اس سے پیشتر کی آیات میں ہوا ہے۔ اب جو دوسرے لوگ ہوں گے جو ان سے کمتر درجے کی جنت میں جائیں گے، اور جیسا کہ ہم یہ بھی کہتے چلیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 جنت کے درجات میں اتنا فرق ہوگا یا اتنا فاصلہ ہوگا جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ جنتوں کی کتنے جنتوں کے درجات ہوں گے اور کیسے کیسے درجات لوگوں کو ملیں گے۔ اور اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ سارے مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے کہ بھاگو، تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کی مغفرت اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھاگو، جس کی اتنی ساری جو ہے کلاسز ہوں گی۔ تو ہم کوشش کریں کہ بہتر سے بہترین جنت میں اللہ تعالیٰ ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ مومن بھائی، اصحاب الیمین میں مومنین میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جن کا حساب و کتاب ہوگا، جی، اس لیے کہ مقربین میں تو وہ لوگ رہیں گے جو بغیر حساب کتاب کے داخل۔ تو سابقین میں وہ لوگ، اصحاب الیمین میں وہ لوگ رہیں گے جن کا حساب و کتاب ہوگا، اور وہ مومنین بھی رہیں گے جی جو اپنی گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت کر کے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ اصحاب الیمین کے علاوہ کسی اور جنتی کا ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے مفسرین نے کہا کہ وہ لوگ بھی رہیں گے جو اپنی سزائیں بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ اب جنت میں جانے کے بعد انہیں کیا کیا چیزیں ملیں گی، تمام چیزوں کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کتاب نعمتوں کا ذکر بہت شارٹلی کرتی ہے، اور تمام نعمتوں کا ذکر کیا جاتا پھر کتاب قرآن ایسی زخیم ہو جاتا۔ اور ایک خاص بات جو ناظرین نے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کا وجود اس دنیا میں ہے، جی جی، تاکہ اس کے ذریعے وہ یہ سمجھ سکے کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ اگر جنت کی کسی ایسی نعمت کا بیان اللہ تعالیٰ کرتا جس کا اس دنیا میں وجود ہی نہیں، تو اس کا تصور کس طریقے سے کرتا؟ تصور کرنا ممکن ہے۔ اسی لیے وہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے کہ ہم ان کو پھلوں میں سے ایسے دیں گے جس سے ملتے جلتے پھل انہوں نے اس دنیا میں چکھے ہوں گے، لیکن بار بار اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ یہ صرف ہم کو سمجھانے کے لیے ہے کہ وہاں بھی آپ کو انار ملے گا، کیلا ملے گا، انگوریں ملیں گی اور کھجور ملیں گے، لیکن ان کی لذتیں اور ان کی جو ورائٹی ہے اس کا کوئی تصور جو ہے یہاں نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے پھلوں کا اگر ذکر ہوتا جس کو انسان نے نہیں دیکھا ہو تو پھر انسان سوچ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ انسان کے ذہن کی ایک کیپیسٹی ہے کہ جس چیز کو وہ دیکھتا ہے
جی उसी चीज के बारे में तसव्वुर करता है। हम खुद गौर कर लें, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें से किसी का भी नाम लिया जाए तो फिर हमारे जहन में कोई फिगर नहीं बनेगा, बिल्कुल कोई तस्वीर ही नहीं आएगी। बिल्कुल। इसीलिए उन तमाम चीजों जी। में से कुछ चीजों को चुनकर जो है अल्लाह ताला कुरान मजीद में पेश करता है। अब मोइन भाई, एक बात यहाँ पर ये है, फी सिदरी मखदूद, यानी ऐसे बेरियों में होंगे, ऐसे बैर फलों में होंगे, बैर के फलों में जिस बैर के दरख्तों पे कांटे नहीं होंगे। जी। तो यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि बैर एक कौन सा फल है जिसका जिक्र करना जरूरी था? जी जी जी, यही सवाल बिल्कुल एक देहाती ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जी, कि ऐसी क्या बात है, बेर तो बहुत ही आम फल है, उसका अल्लाह ताला ने, लेकिन देखिए कुरान में जो है ना, और अगर हम कुरान का मुताला करते हैं तो अल्लाह के नजदीक और अल्लाह की जन्नत में इस फल जो जिसको हम बेर के नाम से जानते हैं उसका बड़ा आला मुकाम है। क्योंकि मेराज की शब में जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरख्त तक पहुंचे थे आलम लाहूत में, जी, वहां पे भी सिदरतुल मुंतहा का जिक्र हुआ जी, वो भी बेरी का ही दरख्त था, सिदरत मुंतहा। जी, तो कहीं ना कहीं तो अल्लाह के नजदीक ये बेरी का दरख्त और बेर का फल बहुत ही अहमियत का हामिल है, ये मुफस्सिरीन कहते हैं। जी। और मुफस्सिरीन ने, स्पेशली मौलाना अबुल आला मौदूदी ने ये लिखा है कि आमतौर पर जो बेर का फल होता है वो ज्यादा जायकेदार नहीं होता, लेकिन दुनिया के बाद हिस्सों में इतना लजीज बेर पाया जाता है कि वो एक बार उसकी लज्जत मुंह को लग गई तो आदमी उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो यहाँ तो अल्लाह ताला जन्नत में उस बेर का जो बयान कर रहा है, जो उस देहाती ने पूछा तो अल्लाह के रसूल ने उसे ये कहा कि ये जन्नत का बेर होगा जी। और इसमें अल्लाह ताला खुद कहता है कि यहाँ के बेर के पेड़ों में जो है बेर के साथ में कांटा होता है, तो जब हम बेर तोड़ने की कोशिश करते हैं तो कांटा चुभ जाता है जी। तो अल्लाह के रसूल ने इसको और समझा के कहा कि वहां कांटों की जगह पे और दूसरे छोटे छोटे बेरों से मुशाबहा फल होंगे और उसमें से हर फल का जायका अनोखा और अजीब तर होगा और ये जन्नत का बेर होगा। तो अब समझ में आता है कि यहाँ जो जिस बेर का जिक्र किया गया है वो हम यहाँ की दुनिया में आमतौर पर जो बेर खाते हैं उस बेर से कहीं सुपीरियर क्वालिटी का एक फल होगा जो जन्नत में खास तौर पर जन्नतियों को खाने के लिए दिया। अच्छा, यहाँ बात चली बैर के बारे में, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस दरख्त से रोशनी मिली थी, आवाज आई थी, उसके बारे में मुफस्सिरीन बताते हैं कि मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है कि जो तजल्ली अल्लाह ने अपनी उतारी थी वो भी शायद, लेकिन उन्होंने वहां शायद का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि शायद वो भी बैरी का ही दरख्त हो। और बैर का दरख्त बहुत ही घना होता है, उसके पत्ते छोटे छोटे बिल्कुल घने होते हैं, इसलिए उसके साए भी अच्छे लगते हैं, ठंडा साया होता है। और वो कौमे सबा के बाग का जो जिक्र है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहाँ पे किया है कि तबाह बर्बाद कर दिया गया उनके बाग को, वहां पर भी बैरी का जिक्र है कि उसके जन्नत, उसके बाग में बैरी का दरख्त। तो मतलब ये है कि कुछ अहमियत है कि इसकी अहमियत है, इसीलिए अल्लाह ताला ने एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, 3 मरतबा जो है अल्लाह ताला ने इस फल का जो है जिक्र कुरान मजीद में किया। आगे और तालिब मंजूद और तह बतह केलों में होंगे। तो जिन लोगों ने केलों को, जो लोग यहाँ देखते हैं तो शायद उनको एहसास नहीं होता, लेकिन जो लोग केलों की खेती में कभी गए हों और वहां देखे हों, वो एक लोंगर की शक्ल में जो होता है और उसमें वो तह बतह केले होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं वो। तो अल्लाह ताला उसी का जिक्र कर रहा है कि केले हैं यहाँ बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, इसलिए हमको उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि जन्नत में भी वो अल्लाह ताला हमको केले देगा, लेकिन उस केलों की लज्जत और उनकी खुशनुमाई अपनी जगह पर आप होगी। वैसे यहाँ भी बहुत किस्म के केले होते हैं और बहुत महंगे महंगे भी होते हैं, वो हम लोग आम फहम केले का इस्तेमाल करते हैं, वरना बहुत महंगे महंगे भी जाते हैं। मौलाना यहाँ इस महंगाई पे मुझे याद आई, मैं अभी रिसेंटली ये देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था चाय की किस्मों के बारे में। चाय जो हम उबाल कर पीते हैं, एक मशहूर तरीन चाय है जो 15 लाख रुपए किलो से बिकती है मार्केट में, 15 लाख रुपए किलो से बिकती है, दिल्ली में दुकान है उसकी। तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों के लिए कैसी कैसी नेमतें मुहैया की है, तो फिर जन्नत की नेमतों की तो मतलब ये सब चीजें देख करके दिल में एहसास जागना चाहिए कि जब इंसानों ने, जिसको खुदा ने बनाया,
وہ ایسی ایسی چیزوں کو مطلب کہ مرج کر کے بنا دے رہے ہیں، تو پھر خدا کی قدرت کا کیا کہیں۔ وظل ممدود، اور لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے، گھنے سائے، لمبے سائے۔ کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ سائے ایسے ہوں گے اور درخت اتنے گھنے ہوں گے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے، اور اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی شامل کر لیجئے جس میں آپ نے کہا کہ سوار جو ہے 100 سال تک سفر کرے گا لیکن وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جنت میں صرف آرام ہی آرام اور سایہ ہی سایہ ہوگا، وہاں دھوپ کی کفت کا اندازہ یا دھوپ کی کفت جو ہے انسان کو برداشت نہیں کرنا ہوگی۔ یہاں جو ہم گرمی میں جو ہے یہاں ٹیمپریچر 48 درجے ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے پسینے سے تربتر ہو جاتے ہیں اور فوراً جو ہے ہم سائے کی تلاش میں جاتے ہیں۔ اور آگے جہنمیوں کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے بالکل اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے مومن بھائی ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ یہ سب جو چیزیں بتائی جا رہی ہے اس میں ہمیں وہ تصور کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ وہ خود غور کر لیں کہ سایہ اگر جیسے برگد کا پیڑ اپنے گاؤں میں ہوتا ہے، اس کے سائے ذرا لمبے ہوتے ہیں، اس کو دیکھیے گرمی کے زمانے میں کھاٹ بچھا کر کے یوں ہی بیٹھے صاف ستھری جگہ ہو تو بہت اچھی لگتی ہے۔ پھر اس سائے کا ذکر جو بہت دور تک ہوں گے، بہت گھنے ہوں گے، تو گویا کہ انجوائے کرنے کی اور عائش کرنے کی بہت اچھی جگہ ہوگی۔ بلکہ ایسی جگہوں کے حصول کے لیے لوگ لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے لوگ آج کل اپنے فارم ہاؤس بناتے ہیں جی اور فارم ہاؤس کے اوپر لاکھوں روپے لگاتے ہیں اور گرمی کے دنوں میں جا کر فارم ہاؤس پر جو ہے وہ آرام کرتے ہیں۔ اور آپ اس کے ساتھ میں اس جنت کی خوشبو کو ایڈ کر دیجیے جی کہ جنت کی خوشبو ہزاروں میل تک لوگوں کو آئے گی، تو وہاں جنت کی اس خوشبودار ہوا میں اور پھر ان سایوں میں جو ہے انسان عیش کرے گا۔ اب کیا کہیں، پھر اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہوگی، انتہا بھی نہیں ہوگی۔ انتہا رہنے کے بعد آدمی پھر یہ کہ وہاں جا کر پھر اس کے آگے نہیں جا سکتا، لیکن اس کی کوئی انتہا بھی نہیں رہے گی۔ اللہ کی نعمتوں کا کیا کہنا، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے نوازے، آمین آمین۔ اس کے بعد وَمَاءٍ مَسْکوب، اور بہتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ سکابہ کی میننگ آتی ہے گرانا پانی کا، اور مائع مسکوب کے تعلق سے مفسرین نے یہ لکھا کہ کھدے ہوئے گڑھوں کے درمیان پانی نہیں چلے گا، بلکہ وہ پانی سمجھے کہ گڑھے کے اوپر نہیں، اوپر چلے گا، زمین کے اوپر، جیسے چشمے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی ایسے چشمے جو زیادہ گہرے نہ ہوں اور زمین اس کی صاف نظر آ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں، خوبصورت بہت شفاف پانی ہو، ذرا کھڑے ہو کے دیکھیے کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو اور میرے خیال سے خوبصورتی کا تصور پانی کے بغیر اور بہتے ہوئے پانی کے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے آپ کہیں بھی جائیں، جو ریسورٹ بناتے ہیں لوگوں کو جہاں بلایا جاتا ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ پانی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی جو جیسے ہم اور آپ عام طور پر جو کشمیر کے جو فوٹوگرافز دیکھتے ہیں جس میں اوپر کی چٹانوں سے اور اونچائی سے پانی جو ہے گر رہا ہے چشموں کی شکل میں، نہروں کی شکل میں، وہ کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور ہم نے سورۃ الرحمن کے اس میں یہ کہا تھا نداختان، اس میں ہم نے کہا تھا کہ ابلتا ہوا پانی، تو غالباً اللہ تعالیٰ اس وقت تو فوارے وغیرہ نہیں رہے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو وہ ابلتا ہوا پانی میرے خیال سے وہ کیا تصور کرتے ہوں گے ہم کو تو نہیں پتا، لیکن آج ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ آج آپ دنیا کی مختلف جگہوں پر آپ جاتے ہیں، جیسا کہ آپ دبئی میں جائیں گے تو وہاں میوزک اینڈ لائٹ شو ہوتا ہے، اور میوزک کے اوپر جو وہ فوارے نیچے اوپر ہوتے ہیں اور مختلف رنگ اس کے اندر آتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں۔ یہ تو انسانی عقل کا کرشمہ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جو بہتا ہوا پانی بنایا ہوگا اور چشمے بنائے ہوں گے تو اس کی کیا بات ہو۔ گویا کہ عیش و عشرت کی زندگی میں پانی بھی ایک اہمیت کا حامل ہے، اور ویسے بھی اللہ رب العزت نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر جاندار کی شرشت میں، بلکہ ہر جاندار کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، ہر جاندار میں پانی کی چیز پائی۔ اور مولانا آپ نے جب یہ بات کہی ہے تو بایولوجسٹ کہتے ہیں کہ انسانی جسم کا 80% حصہ پانی پر مشتمل ہے، 80%، اس لیے اتنا ضروری ہے پانی ہوا کے بعد میں۔ جی وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت زیادہ میووں میں ہوں گے۔ جی لا مقطوعۃ ولا ممنوع،
نہ وہ میوے کم ہونے والے ہوں گے اور نہ منع کیے جائیں گے. مومن بھائی اس میں دیکھیے مقطوع قطع کی میننگ آتی ہے کاٹنا، یعنی وہ میوے کٹیں گے نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ میوے موسم کے ختم ہونے کے بعد وہ ختم نہیں ہو جائیں گے. بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا جی اس کی ایک سادی سی مثال لوگوں کو فوراً سمجھ میں آئے. جی آم کا ایک سیزن ہوتا ہے. جی اس عام طور پر جو آم ہم کھاتے ہیں سب مرغوب آم ہے سب کو. تو ایسا سمجھیے کہ اپریل کے مہینے سے آم آنا شروع ہوتے ہیں، پہلا آم، جی اور بہت سے بہت تو جون اور جولائی میں جو ہے آخری آم جو آتا ہے وہ لنگڑا آم آتا ہے. اس کے بعد میں آم کا سیزن ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم کو ایک خاص قسم کا پھل کھانے کے لیے ایک خاص وقت کی ضرورت نہیں ہوگی، انتظار نہیں کرنا پڑے گا. تم جب چاہو گے جو پھل چاہو گے وہ پھل تمہارا چاہنا ہے اور وہ تمہارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. سورۃ الرحمن میں ہم نے یہ بھی ایک پڑھا تھا کہ وہ پھل ہماری نشستوں سے اتنے قریب ہوں گے کہ ہم اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو توڑ لیں گے. ایک آیت تھی سورۃ الرحمن میں، جنل جنتان دان. جی جی جی. اور بھی دوسری جگہ پہ قطوفها دانیہ، اور اس کے پھل بالکل جھکے ہوئے. تو انسان جنتی جب بھی چاہے گا اس پھل کو کھا لے گا. جس موسم میں مطلب وہاں کوئی پھلوں کا موسم نہیں ہوگا، تو ہر موسم میں ہر وقت ہر پھل جو ہے وہاں حاضر ہوگا، اور اتنا ہوگا کثیر تعداد میں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے آج جو ہے، ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اس وقت ہاپس آم بہت مہنگا چل رہا ہے، 1000 روپے ڈزن چل رہا ہے، تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے صرف ایک ہی ڈزن لے آئے، اور پھر کھانے کے بعد میں جو ہے طبیعت جو ہے وہ یہ نہ ہو، سیر نہ ہو. تو وہاں اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا کہ آم کبھی ختم نہیں ہوگے، کیلے کبھی ختم نہیں ہوگے، انگور کبھی ختم نہیں ہوگے. جتنا آدمی کھانا چاہتا ہے اتنا کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے. اور ایک بات اور معین بھائی دیکھیے، جب کسی پھل میں یا کسی جگہ انسان جائے کھانے کے لیے، اگر وہ پیسے دے کر کھانے کی چیز ہو تو بھی احساس رہتا ہے کہ اتنا خرچ ہو جائے گا، اتنا خرچ ہو جائے گا. اور اگر پیسہ دے کر نہیں بھی کھانا ہو پھر بھی دل میں احساس رہتا ہے کہ لوگ کیا سمجھیں گے، مالک کیا سمجھے گا. اگر کوئی جا کے باغ فری کر دے کہ جتنا کھانا ہو اتنا کھاؤ، تو انسان تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے. یہاں یہ کہا گیا کہ نہیں، ممنوع نہیں ہے یہ، یعنی کوئی پہرہ دار بھی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، اور نہ اندر کا احساس بھی یہ کہے گا کہ فلاں صاحب دیکھیں تو کیا کہیں گے، کتنا کہتے ہیں. کوئی کسی طریقے سے یہ منع نہیں ہے، جتنا چاہے استعمال کرے. جی. پھر اس کے بعد میں مولانا وہ فرش مرفوعہ جو آتا ہے، اس میں آپ نے بھی تقریباً جو 5-6 تراجم پڑھے جی جی، اور جو تفاسیر پڑھ کے آئے، کسی نے بھی اس کی تعویل نہیں کی. صاف اور سیدھا ترجمہ اور تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ یہاں جنتیوں کے جو بستر ہوں گے، بچھونے ہوں گے، بیڈ ہوں گے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. لیکن مجازی مطلب وہ بہت ہی اونچے بسترے ہوں گے، اور وہاں پہ وہ سوئیں گے، ان کے بیڈ ہوں گے وہ. لیکن مجازی تعویل یہ کی گئی ہے کہ جہاں پہ بستر کا ذکر آتا ہے وہاں مجازن جو ہے اس کی جو پارٹنر ہوتی ہے، یا اس کی بیوی یا اس کا شوہر، اس کا زوج، وہ اس کا تصور خود بخود ابھرتا ہے بستر کے ساتھ میں. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کے فوراً بعد جو ہے جنتیوں کی بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ خاص بات تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہے. اور یہ میرے خیال سے ہر عورت اور ہر مرد کے دل کی یہ آواز ہوتی ہے. جی. اس میں ایک بات یہ کہ دیکھیے، فرش جو ہے عربی میں عورتوں کے لیے یا مرد کے لیے، یعنی میاں بیوی میں سے کسی ایک کے لیے استعمال ہے. جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الولد للفراش وللعاہر علی الحجر، یعنی کسی عورت کے ہاں اگر بچہ پیدا ہو اور کسی اور کا ہو، اس کے تعلق سے یہ اصول ہے کہ بچہ بستر والے کا ہوگا. اچھا. اور زانی کے لیے کوڑے لگیں گے یا پتھر لگیں گے. یہ بڑی اچھی بات لائی آپ. تو الولد للفراش، مطلب اس میں کہیں تو یہ تعویل کرنے کے لیے گنجائش ہے کہ یہاں مراد جو ہے وہ زوج ہے، کہ ان کے زوج کو ایک خاص اٹھان پر اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا دوبارہ، اور پھر اس کو مزید اس کی تشریح جو کی جائے آگے کی آیات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ فرش کیونکہ اس میں جو ہنہ کی جو ضمیر لائی گئی ہے
اس کے لیے پیچھے کہیں اس کا ذکر ہنہ ہونا کی زمین ضروری ہے۔ لوٹانے کے لیے کہیں پہ مؤنث کا صیغہ آنا چاہیے، مؤنث کے لیے خواتین کا ذکر آنا چاہیے، وہ نہیں ہے، لیکن یہ فرش ایک ایسا لفظ ہے جو جمع ہے اور جمع مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، اور اگر اس سے خواتین مراد لے لی جائے تو آسانی کے ساتھ ضمیر لوٹائی جا سکتی ہے۔ جی تو یہ الولد للفراش سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بچہ بستر والے کا ہوگا، یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک مراد ہے، تو اس سے سمجھ میں بات آتی ہے کہ اس بہت سے اچھی بات، بہت اچھا نقطہ لیا ہے۔ تو یہ جو ہے آگے مولانا کہا جائے انا انشأناہن انشاء، یہ بات جو مفسرین نے لکھی ہے، اور مردوں کو اور عورتوں کو اس آیت سے بہت خوش ہو جانا چاہیے کہ ہم لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کے لیے اور نظر آنے کی، جی اور خاص طور پر ہماری خواتین تو اس میں 2 قدم آگے ہی ہوتی ہیں جی کہ وہ اپنا بہت سارا وقت، اپنا بہت سارا پیسہ بیوٹی پارلر میں لگاتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ وہ بہت خوبصورت دکھے۔ نظر آئیں، اور مرد بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت اور اتنا اسمارٹ نظر آئے کہ سامنے والے کو وہ پسند آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ عورتوں کے بارے میں خاص طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص ڈھب پر جو ہے دوبارہ پیدا کرے گا، جی اور مطلب یہ ہے جیسا وہاں جو بھی عورتیں اور مرد ہوں گے وہ جوان ہوں گے، سب سے پہلے جی بات جی تو یہ ان کی عمریں 33 سال کی ہوگی، جی اور اربن اترابا سے بھی یہی مراد لی گئی ہے کہ وہ جو ہوں گے آپس میں ہم جو آپس میں ہمجولی ہوں گے، ہمسن ہوں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک آدمی اپنے ہم عمر کے ساتھ میں اس کا جو راپو بنتا ہے اور اس کا جو رابطہ بنتا ہے اور جس طریقے سے اس کی دوستی بڑھتی ہے ہم عمر کے ساتھ میں، اس طریقے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ میں نہیں ہوتی اگر عمر کا جو ہے دونوں میں بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ ان کو فجعلناہن ابکارا، انہیں وہ کنواری پیدا کرے گا، یعنی جو عورتیں یہاں شادی شدہ تھی، جی جو عورتیں مائیں بن چکی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو جب پیدا کرے گا تو وہ کنواری رہیں گی، دوشیزہ رہیں گی، ورجن رہیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بہت خوبصورت رہیں گی، اور ان کو بہت ہی خوبصورت بنا کر جو ہے اللہ تعالیٰ مردوں کے سامنے پیش کریں گے، اور جوان ہوگی۔ آپ کو یاد کیجئے وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرافت کے لیے جو ہے لوگ پیش کرتے کہ ایک بڑھیا آئی جی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ میں جنت میں جاؤں، جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اس کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جوان بنا کر اور خوبصورت بنا کر جو ہے وہ جنت میں داخل کی جائے گی، جنت میں کوئی شخص جو ہے وہ بوڑھا نہیں ہوگا۔ مومن بھائی ایک سوال یہ آتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت نے دنیا میں ایک مرد سے شادی کیا، اس مرد کا انتقال ہو گیا، اس طریقے سے کبھی کبھی کسی عورت کے کئی شوہر ہو جاتے ہیں دنیا میں وفات پانے کے بعد، تو کیا مرنے کے بعد اگر سب کے نیک اعمال رہیں گے، ان کے جتنے شوہر گزر چکے ہیں ان کے بھی اور اس عورت کے بھی، تو وہ جو خاتون ہیں وہ کس شوہر کے پاس رہیں گی جنت؟ جی الحمدللہ، دیکھیے یہی دین فطرت کا کمال ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کسی معاملے میں جو ہے وہ ایسا نہیں چھوڑا کہ اس سوال کا جواب نہ ہو۔ جی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک حدیث مروی ہے، اور انہوں نے یہی سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایسی عورت جس کے ایک سے زائد مرد ہوں اور وہ سب جنت میں موجود ہو، تو اس عورت کو کون سا مرد ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ اختیار اس عورت کو دیا جائے گا کہ وہ اپنے 2 یا 3 شوہروں میں سے جس کو چاہتی ہے اس کو منتخب کر لے اور اسی کے ساتھ میں وہ جنت کی زندگی بتائے گی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزید بات کہی کہ وہاں عورت اس مرد کو پسند کرے گی، اس مرد کو انتخاب کرے گی۔ تمام مرد حضرات اس کو سن لے، اللہ کے رسول نے کہا کہ عورت اس مرد کو پسند کرے گی، اس مرد کو انتخاب کرے گی جس کا اخلاق ان میں سب سے زیادہ بہتر ہوگا،
جی اور پھر ایک اصولی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ناظرین اکرام، میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ایک لفظ ہے، انہوں نے کہا کہ اچھے اخلاق والا دنیا میں بھی بازی لے گیا اور آخرت میں بھی بازی لے جائے گا۔ تو عزیزان کرام، ہم کو اس کا کتنا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم لوگوں سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، لوگوں سے ہنس کر ملیں، اچھی بات کریں، خوشی ملیں، اور ہنسنے کے لیے، اچھے اخلاق کے لیے کوئی پیسہ تو نہیں لگتا، جی کوئی خرچ تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسے ایمان والے بہت پسند ہے جن کے اخلاق اچھے۔ اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ مومنین میں وہ سب سے اچھا ہے جن کے اخلاق احسن اخلاق خلق۔ اچھا مومن بھائی، اگر کسی کا شوہر یعنی کوئی عورت مرد دنیا میں ایک ساتھ دنیا میں رہے، شادی شدہ کی زندگی گزارے، لیکن شوہر کے اعمال اچھے نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکا، تو پھر اس عورت کا نکاح کس کے ساتھ؟ جی، تو اس میں بھی دو باتیں ہیں، دونوں باتوں کی طرف میں اشارہ کرتے چلوں گا۔ کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جو بدقسمتی سے دنیاوی زندگی میں ان کی شادی نہیں ہو پاتی، جی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے جنت میں بہترین زوج یا جوڑ عطا فرمائیں۔ ایسی تمام عورتیں جن کی کسی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی۔ اور اگر دیکھیے، ہم جنازے کی جو نماز پڑھتے ہیں، جی، میں نے اکثر لوگوں سے یہ کہا ہے کہ ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں جو دعا ہے، وہ دعا کے اندر ایک اتنا خوبصورت جو ایک جملہ آیا ہے، جی، اور وہ جملہ یہ آیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، اس مرنے والے کو، اس میت کو اس کے دنیاوی زوج سے بہتر زوج عطا فرما۔ تو اس کی جو تشریح کی گئی ہے وہ یہی کی گئی ہے کہ اگر ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، وہ اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے ساتھ میں زندگی نبھا رہی ہے، خوش نہیں ہے وہ، جی، اور اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ اس سے زندگی نبھا رہی ہے، تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس مرد سے اور اس بیوی سے، یا اس شوہر سے یا اس بیوی سے بہتر شوہر اور اس مرد سے بہتر شوہر جو ہے اس عورت کو عطا کرے گا یا مرد کو عطا کرے گا۔ یہ اس دعا سے مفسرین نے اور علماء نے اس کا استخراج کیا۔ میں ناظرین کے سامنے ایک بات اور یہ کہہ دوں کہ بعض مفسرین نے انا انشأناہن انشاء سے مراد جنت کی خواتین بھی لیا، لیکن زیادہ مفسرین نے دنیا ہی کی خواتین کو لیا ہے کہ دنیا کی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے ڈھنگ سے اور نئے اٹھان کے ساتھ پیدا کریں گے۔ جی، تو آپ سوچئے، پتہ نہیں اس سے پہلے کی آیات میں یہ بات پیش ہوئی کہ نہیں، جیسے جنتی مردوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے گٹھے ہوئے جسم کے ہوں گے، بہت توانا ہوں گے، ایک مرد کی طاقت 100 مرد کے برابر ہوگی، ان کا قد و قامت حضرت آدم علیہ السلام کے اتنا ہوگا، ان کے جسم پر جو ہے کہیں بال نہیں ہوگے، داڑھی مونچھوں سے بے نیاز ہوگا، صرف سر اور یہ پلکیں اور ابرو ہوں گے اور سرمگی آنکھیں ہوں گی۔ اور عورتوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بہت خوبصورت عورتیں ہوں گی اور وہ حیض اور نفاس سے جو ہے وہ پاک ہوں گی۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کس قسم کی شکل اور کس قسم کی جو وجود جو ہے ہم کو بخشنے والا ہے جنت میں، اور اس کے لیے ہم کو کتنی مولانا کوششیں کرنا ہوگی۔ اب آگے چلتے موین بھائی، عرباً اترابا، اپنے شوہروں کی سے محبت کرنے والی اور عمر میں ہمسن ہوں گی۔ تو عرباً تو ایسی خاتون کو کہتے ہیں جو اپنی شوہروں کو اس سے محبت کرنے والی ہوں، یا بعض لوگوں نے بتایا کہ ناز نخرے کرنے والی ہوں اپنے شوہروں کے سامنے۔ اس میں کچھ اور آپ اضافہ کرنا؟ اس میں یہی اضافہ کریں گے کہ جیسے سورہ رحمان میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ شرمیلی ہوں گی، جی، ان کی آنکھیں ہمیشہ نیچی ہوگی، وہ اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھیں گی، کیونکہ ہر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بہت ہی وفادار ہو اور اس کے دل میں کسی اور مرد کے لیے کبھی جنسی میلان نہ پیدا ہو۔ تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ وہاں کی جو جنت کی عورتیں ہوں گی وہ صرف اپنی شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی، شرمیلی ہوں گی، باحیا ہوں گی، کنواری ہوں گی، دوشیزہ ہوں گی، اور کبھی بھی ان کا دھیان یا اس کا میلان کسی غیر مرد کی طرف نہیں جائے گا۔ آگے اس میں لفظ ہے اترابا۔ اترابا سے کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ ہمجولی۔ ہمجولی، اصل میں تراب کہتے ہیں مٹی کو۔ جی،
تو اسی روٹ ورڈ وہی ہے. تو تربن جمع تراب مطلب وہ افراد جو ایک ساتھ مٹی میں کھیلے. جی جی. عام طور سے بچے لوگ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہم عمر کے ساتھ ہی کھیلتے ہیں. جی. تو اس لیے ہم جولیوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ ایسے لوگ ہیں جو ہم جولیاں ہیں اور مٹی میں کھیلنے والے بچے اپنے سے زیادہ عمر کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے. صحیح. اور مولانا زندگی میں بھی یہ تجربہ ہمارا رہا ہے کہ اگر میاں بیوی کے اندر بہت عمر کا فرق ہو تو پھر ان لوگوں کے درمیان ہم آہنگی، ان لوگوں کے درمیان جس قسم کے تعلقات ہونا چاہیے وہ بہت مشکل ہوتے ہیں. کچھ لوگ نبھا لیتے ہیں، کچھ لوگ نبھا نہیں پاتے. اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو ہے عمر کا فرق زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور جنت میں تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ یہاں دنیا تو دارالاسباب ہے تو یہاں بہت ساری دوسرے عنصر ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے مرد کی عمر عورت کی عمر سے بہت ساری مشکلیں ہوتی ہے. اس لیے عام طور پر اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ مرد میچورڈ ہو اور کمانے والا ہو. اس لیے ظاہری بات ہے کہ اس کی عمر تھوڑی عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن جنت میں یہ تمام مشکلات تو ہونے نہیں والی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے دونوں کو جو ہے ہم عمر بنائے گا. لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ یہ سب چیزیں داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہے. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی اور بعد کے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت. مولانا یہاں سلتن کا جو لفظ آیا اس کی معنی تو ایک سلس ہوتا ہے، ایک تہائی ہوتا ہے. لیکن یہاں جو ہے تمام تر مفسرین نے ایک بڑی جماعت سے مراد لی. تو مطلب یہی ہے کہ اس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. کیونکہ پہلے اس میں جو سابقون کا جو ذکر آیا تھا اس میں قلیل من الآخرین کا لفظ تھا کہ آخر کے آنے والوں سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو آخری حصہ ہوگا اس میں سے بہت قلیل لوگ جو ہے اس میں شمار ہوں گے، مقربین میں آئیں گے. تو ہم جیسے گناہگاروں کا لئے تو بہت مشکل ہے کہ ہم تو صرف دعا مانگتے ہیں. ایک شخص تھا جو ایک دعا مانگتے چلے جا رہا تھا. حضرت عمر نے اس کو سنا. حضرت عمر نے کہا تو کتنی پیاری دعا مانگ رہا ہے. وہ دعا مانگ رہا تھا اللہم اجلنی من القلیلون. تو فوراً حضرت عمر کا خیال اس طرف گیا، اس سورہ واقعہ کی طرف گیا کہ ایک عام آدمی بھی کتنی پیاری دعا مانگ سکتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو قلیل لوگوں میں سے ہوں گے. اور اس کی مراد کیا تھی؟ یہ مقربین میں سے تھا. تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے ہم میں سے وہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہوں گے جو قلیلون میں شامل ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلیلون میں شامل کرے. اللہ چاہے تو کیوں نہیں ہو سکتا، بالکل ہو سکتا ہے. لیکن خوشخبری اصحاب یمین میں بھی ہے کہ ایک بڑی جماعت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری میں سے، آخری حصے میں سے، کیونکہ ہم اللہ کے رسول کے اس دور سے بہت دور آ گئے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے رسول نے تو صرف 2 ہی دور کا ذکر کیا اور ایک دور کا اگر آپ 100 سال پہلے تو ہم 15 دور پیچھے آ گئے ہیں. آج 1500 سال پیچھے ہیں. یہ تو کیسا دور، آخرین میں سے ہیں ہم لوگ. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بشارت دی ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دور کے مسلمانوں اور ایمان والوں میں سے بھی ایک بڑی تعداد جو ہے اصحاب الیمین میں سے ہوگی جن کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جنہیں جنت کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمائیں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قلیل من الآخرین میں سے آپ ہمارا شمار کریں، ہم کو توفیق دے کہ ہم قلیل من الآخرین میں سے بن جائیں. یا اگر وہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا ایمان، ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہمارا شمار کم از کم اصحاب. ہمارے استاذ محترم کہا کرتے تھے کہ کوشش کرو کہ علی بن جائے، علی نہیں تو ولی تو بن ہی جاؤ گے. تو ہم کوشش کریں کہ مقربین میں سے بن جائے، وہاں نہیں تو کم سے کم اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اصحاب الیمین سے ہو ہی جائیں گے. جی الحمدللہ. انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی تذکیر میں اور آگے کی نشست میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ اصحاب الشمال کا ہو رہا ہے، یعنی وہ لوگ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جھونکے جائیں گے. اور ان کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا، اس کی کچھ مثالیں اور کچھ
نظارے اللہ تعالیٰ نے اس کی تصویر کشی آگے کی آیتوں میں کی ہے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگلی جمعرات کو 9:30 بجے آپ اس تذکیری پروگرام میں ضرور شریک ہوں اور ہماری مدد کیجئے کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے قابل ہو سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.